صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو بنایا، عزت ذلت، صحت بیماری، غمی خوشی، نفع نقصان، ان سب کے مالک اللہ ہیں، اور دن اور رات، آسمانوں سے بارش برسنا، زمینوں سے غلہ اگنا، ان سب کے کرنے والے اللہ ہیں۔ اور ہم سب کے دلوں میں اپنے والدین کی اور والدین کے دلوں میں اولاد کی محبت ڈالنے والے اللہ ہیں۔ رشتوں کے اندر محبت اور پیار ڈالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ ساری دنیا کے مالک ہیں۔ اللہ وہ ہے جو سب کچھ کے نہ ہوتے ہوئے سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ساری دنیا محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم اور ارادے کا نام وجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں اپنی والدین کی محبت ڈالی، ہم اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں کے مالک اللہ ہیں۔ تو میرے دوستو، جن کو اللہ مل جائے، ساری دنیا کے بنانے والے سب سے بڑے بادشاہ اللہ رب العزت کی ذات جس کو مل گئی وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا یا کسی آدمی کا کسی ایم پی اے ایم این اے سے تعلق بن جائے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم یا کسی بڑے جج کے ساتھ تعلق بن جائے، تو ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں بڑا اکڑ کے چلتا ہے، بڑا اترا کے چلتا ہے کہ میرا تعلق ایم پی اے سے ہے، ایم این اے سے ہے، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سے ہے۔ تو وہی شخص جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق گپے لگاتا تھا، اگر اس کا تعلق کسی ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم سے ہو جاتا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا بھی چھوڑ دیتا ہے کہ میں کچھ بن گیا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ میرا ان بڑے لوگوں سے تعلق ہے، اب میں چھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ تو میرے دوستو، جس کا تعلق اللہ سے بن جائے، جن کو اللہ اپنا بنا لے، جو اللہ سے تعلق بنا لے، اس کی کیا ویلیو ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا جس کو اللہ مل جائے۔ تو اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اللہ رب العزت تک جانے کا راستہ کیا ہے، اس کا ایک ہی دروازہ ہے۔ جیسے اس مسجد کے 3 دروازے ہیں، کوئی ادھر سے آ گیا، کوئی یہاں سے، تو کوئی درمیان سے۔ تو اللہ رب العزت تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے، وہ ہے امام الانبیاء، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے۔ تو کوئی نبی بھی اگر آ جائے تو وہ بھی اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیے بغیر، یعنی کہ نبی امتی بن کر آ جائے تو اتباع کیے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کر لے، بلکہ حضور کا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہ اپنا لے۔ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تھے، راستہ تھے۔ لیکن پھر آخر میں جب حضور تشریف لائے تو آپ نے تمام نبیوں کی صدارت سنبھالی اور امامت سنبھالی، اور آپ پر خاتم النبیین کی مہر لگ گئی۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا،
تو ایک دن وہ آئے گا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو فرشتے آسمانوں سے دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی سائڈ پر جو مینار ہوگا وہاں پر آ کر اتاریں گے، اور فرمایا ان کے بالوں سے، زلفوں سے غسل کا پانی ٹپک رہا ہوگا، زلفوں کا پانی ٹپک رہا ہوگا۔ فرشتے ان کو وہاں تک اتار جائیں گے تو وہ بلند آواز سے کہیں گے بھئی میرے لیے سیڑھی لاؤ۔ جب وہ نیچے اتریں گے تو ادھر سے حضرت مہدی علیہ السلام امامت کرانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو چکے ہوں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتر آئیں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹ جائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کہیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ امامت کروائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ امامت کروائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ امت کے امام ہیں، آپ امامت کروائیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو کہا جائے گا۔ تو حضور کے امتی کی اتنی بڑی شان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم و بیش 40 سال دنیا میں رہنے کے بعد جب ان کی وفات ہوگی تو پھر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے اسی کے ساتھ فاطمہ الزہرا کا حجرہ شریف تھا، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں دفن کیا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سر حضور کے قدموں میں آ کر لگے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کے قدموں میں آ کر لیٹے، حضور کے قدموں میں آ گئے، حضور کی اتباع کی وہ کامیاب ہو گئے۔ تو جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، حضور کی زندگی کو اپنائے گا، وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، اسے اللہ مل جائیں گے۔ تو میرے دوستو، آج کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ کام میں نے شروع کرنا ہے، بتائیں دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو قربان جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک عمل کر کے ہمیں دکھایا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام نے اس کو کاپی کیا، حضور کے طریقے کو اپنایا، ہر ایک عمل کو حضور کے اپنایا۔ آج ہم صبح سو کر اٹھنے سے پھر رات سونے تک سارے کے سارے معاملات دیکھ لیں، تجارت ہے، گھر کے معاملات ہیں، کھیتی باڑی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، سب کچھ، کھانا پینا، اگر ہم حضور کے ہر ایک طریقوں کو دیکھیں کہ یہ طریقہ حضور کا کیسا تھا، حضور سوتے کیسے تھے، حضور اٹھتے کیسے تھے، حضور گفتگو کیسے کرتے تھے، حضور دوسروں کے گھر میں کیسے جاتے تھے، حضور تجارت کیسے صحابہ کرام کو سکھائی، حضور نے آپس میں محبت، آپس میں رشتہ داری نبھانے کا طریقہ کیا ہے، سب کچھ حضور کے طریقے کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم اس طریقے کو اپنا لیتے ہیں تو میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت ہمیں مل جائیں گے، اللہ ہمیں مل جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، مجھے یہ تورات کا صحیفہ ملا ہے، اور بڑے خوش ہو کر اس کو پڑھنے لگے۔ تو جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اس ارادے سے کیا کہ حضور مجھے شاباش دیں گے، خوش ہوں گے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی اس کا صحیفہ مجھے مل گیا ہے، میں حضور کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، حضور خوش ہوں گے۔ تو یہ ادھر سے تورات پڑھ رہے تھے، ادھر سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ سیدنا ابوبکر صدیق تمام صحابہ میں وہ صحابی تھے جو حضور کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے، ورنہ آپ کے چہرے پر نور ہی اتنا تھا، عام صحابہ کرام اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ٹک کر دیکھتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہے، تو صدر صدیق اکبر نے کہا عمر تمہاری ماں تجھ کو روئے، بند کرو اس کو، حضور غصے سے، تم حضور کے چہرے کو دیکھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ نگاہوں پر اٹھائی، فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ کر حضور سے معافی مانگی، یا رسول اللہ میں آپ پر اور اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تورات جن کے اوپر نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج آ جائیں تو میری اتباع کیے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔
تو میرے دوستو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے کہ ہم حضور کی زندگی کو اپنائیں، حضور کے طریقوں کو اپنائیں، اللہ ہمیں مل جائیں گے، اللہ ہمیں مل جائیں گے۔ اور حضور سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ کیسا اظہار؟ ایک اظہار یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اوپر سنت سجی ہو، ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمارے چہرے پر داڑیاں سجی ہوں، ہمارے لباس حضور کے لباس جیسے ہوں، ہمارا جو ہے دوسروں سے لین دین معاملات سنت کے مطابق ہوں۔ یہ محبت کا ایک جسمانی اظہار ہے۔ ایک اظہار یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اظہار کریں، ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، یا اللہ میں حضور کی فلاں سنت کو اپنانا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما دی۔ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تبلیغ کے بزرگ گزرے ہیں، تو یہ روزانہ 24,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے۔ تو یہ درود شریف 24,000 مرتبہ پڑھتے تھے، تو اس کی برکت یہ تھی، جب یہ چاہتے تھے کہ میں نے حضور کا دیدار کرنا ہے، اللہ ان کو یہ توفیق عطا فرما دیتے، ایسی برکت تھی درود شریف پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے ایک خلیفہ تھے حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، یونیورسٹی کے 30 طلباء جو اسٹوڈنٹ تھے ان پر تھوڑی سی محنت کی، ان کو ان کے پاس لے آئے، اپنے حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو ان اسٹوڈنٹ سے تھوڑی سی بات ہوئی، تو ان بچوں نے کہا حضرت جی ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے، ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے۔ حضرت نے ان کے لیے دعا کی، تو سب نے آ کر اگلے دن بتایا اس 30 کے 30 بچوں نے کہ آج رات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ تو یہ درود شریف ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، اس میں ضرور کامیابی ہوگی۔ 101 مرتبہ نماز والا درود شریف آپ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیں، اس کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا نشان ہے کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت حاصل فرماتے ہیں۔ اب اللہ کی رحمت جس آدمی پر 1 مرتبہ بھی پڑھ جائے تو میرے دوستو وہ دنیا اور آخرت اس کی کامیاب ہے، دنیا اور آخرت بن گئی، جس پر اللہ کی رحمت 1 مرتبہ پڑھ جائے۔ تو جس نے 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، تو بتائیں اس کو کتنا اجر ملے گا۔ پابندی سے ہم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ میں نے اپنے روزانہ کے معمولات میں ایک وقت مختص کیا ہوا ہے کہ میں اس میں بیٹھ کر ذکر اذکار اور دعا کرتا ہوں، اس حصے کے اندر سے جو چوتھائی حصہ ہے اس پر میں اس ٹائم میں آپ پر درود شریف پڑھا کروں گا۔ تو حضور خوش ہوئے، بہت اچھے، ہاں اگر تم اس سے بڑھاؤ گے تو اور فائدہ ہوگا۔ تو کہا یا رسول اللہ میں اس چوتھائی حصے میں 2 حصے آپ پر درود شریف پڑھا کروں گا، 2 حصے میں اپنے باقی معاملات کروں گا۔ حضور نے فرمایا ہاں بہت اچھے، اگر بڑھاؤ گے تو اور فائدہ ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ میں 3 حصے آپ پر درود پڑھوں گا، 1 حصہ اپنے باقی معاملات کروں گا۔ حضور نے کہا ہاں اللہ تمہیں بہت اجر دے گا، اگر بڑھاؤ گے تو اور فائدہ ہوگا۔ پھر صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو میں پورے وقت میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے۔ تو میرے دوستو کم از کم مقدار میں ہم جو ہے 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا روزانہ صبح اور شام کے معاملات میں شامل کر لیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں جس نے 350 یا 300 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھ لیا وہ آدمی کثرت درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا، کہ یعنی کہ جو کثرت سے حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں کم از کم 350 یا 300 مرتبہ روزانہ جو درود شریف پڑھ لے گا وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو کثرت سے حضور پر درود شریف پڑھا کرتے ہیں۔ تو ہم ہر ایک معاملے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا درود شریف پڑھ لیں، اور گھر کے اندر صبح سو کر اٹھنے سے رات سونے تک کوئی ایک آپ 10 یا 20 منٹ رکھ لیں، 18 منٹ آپ یہ اس میں موبائل میں ہوتی ہے کاؤنٹنگ، اس کو واچ ٹائم جو ہوتا ہے نا اس کو آپ کلک کریں، 18 منٹ آپ ادھر سے ہوں گے اور آپ درود شریف پڑھتے رہیں۔
صلی علی حبیب محمد وعلی آلہ وسلم، یہ آپ 18 منٹ میں 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے آپ ہاتھ میں تسبیح پکڑیں یا نہ پکڑیں، موبائل اپنا ٹائم شروع کر دیں اور اردو سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ یہ آسان درود شریف ہے، مختصر۔ تو 1000 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کے 20 یا 18 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگتے۔ تو رات کو یا دن میں کوئی ایسا وقت مقرر کر لیں کہ گھر کے سارے افراد وہاں بیٹھ کر جمع ہو جائیں، تو اس 20 منٹ کے اندر کوئی عمل نہ کریں، صرف حضور پر درود پڑھیں، آپ کے سارے گھر کے معاملات ہوں گے۔ کوئی پریشانی ہے، کسی کی جاب نہیں لگ رہی، کسی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، روزانہ آپ یہ درود شریف کی محفل گھر میں سجا لیں، پھر جو دعا بھی مانگیں گے انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔